کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ جی اجرا کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ ان کو قواعد کو منطبق کر سکیں. تو اس لیے آپ سے سننا تاکہ آپ جو ہے آپ سے مطلب سوال کرنا اسی لیے ہے تاکہ آپ کو قواعد جو یاد ہیں یا جو آپ نے پڑھے ہیں جو آپ کی نظر سے گزرے ہیں تو وہ آپ مثالوں کے ساتھ قرآن و حدیث کی مثالوں کے ساتھ آپ منطبق کر سکیں. تیسری چیز میں نے بتائی تھی کہ یہاں پر جو عربی سے مقصود یہاں پہ ہمارا قرآن و حدیث اور کتب جو عربی کتب ہیں ان سے استفادہ کرنا ہے. عربی عربی جو ہے حوارات ہے جملے ہیں وہ جو جدید عربی ہے وہ مقصود نہیں ہے. اس لیے صرف اور نحو اسی کے لیے سیکھا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کی جو عربی ہے جو ٹھیٹھ عربی ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. اچھا، اور آخری بات میں نے یہ کی تھی کہ پہلے دن سے جو ہے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ آپ کو ضروری ہوگا کہ آپ شروع سے آخر تک شامل ہوں اور جی تاکہ آپ کو صحیح معنی میں پتہ چل سکے کہ اس کورس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے. تو اگر کورس شروع کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ فائدہ ہو رہا ہے تو ہم اس چیز کو چلا رہے ہیں، اگر فائدہ نہ ہو تو ہم اس چیز کو چلانے کے لیے وہ نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ بات تو مختصر کل کے حوالے سے میں نے بات کی تھی. تو اب ہم آگے چلتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے. آج ہم پہلے نحو کو لیں گے. ٹھیک ہے، میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں تو اگر کسی کے پاس اسکرین سامنے نہ ہو تو میں صفحہ بھی بتا دوں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کچھ چیزیں آپ نے شروع میں کر رکھی ہیں ان کی طرف نہیں جاؤں گا. اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے ان کے علامات کی طرف. یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ صفحہ کھل چکا ہوگا. علامات، اسم، فعل، حرف. یاد رکھیے گا، توجہ ہے نا سب کی؟ میسج کر کے بتاتے رہیں اگر سب کی توجہ ہے تو، اور آواز سب کو کلیئر آ رہی ہے. اگر آپ نے سبق توجہ سے سن لیا تو آپ کے لیے اجرا میں جوابات دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور امید ہے کہ آپ کو یہ ایک الگ نوعیت سے اور مختصر شارٹ کٹ کر کے یہ آپ کو صرف نحو کا کورس ہے جس میں آپ کسی درجے میں کم از کم، اگر آپ نے بالکل نہیں کیا تو آپ سمجھ سکتی ہیں قرآن و حدیث کی عربی اور اجرا. تو دیکھیں، پہلی چیز ہم نے سمجھنا ہے مفردات. نحو کو ہم تقسیم کرتے ہیں دو حصوں میں، مرکبات، مفردات. دیکھیں توجہ سے سمجھیے گا کہ 10 روپے بنتے ہیں 1 روپے سے. اگر آپ 1 روپے کو نکال دیں تو 10 کبھی بھی نہیں بن سکتے. 100 روپے بنتے ہیں 10 روپے سے، 10 کو نکال دیں 100 نہیں بن سکتے. 1000 بنتے ہیں 100 سے، 100 کو نکال دیں 1000 کبھی نہیں بن سکتے. اسی طرح جملے بنتے ہیں حروف سے. حروف حروف سے کلمے بنتے ہیں، کلمے سے جملے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اب حروف سے بحث نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ الگ الگ حروف ہوتے ہیں. ہاں کلمے سے بحث ہو سکتی ہے. تو مفردات اور مرکبات. مفردات سے مراد ایک کلمہ ہے، وہ چاہے اسم ہے، چاہے فعل ہے، چاہے حرف ہے. اچھا، اور مرکبات سے مراد دو ہیں، چاہے وہ دونوں فعل ہیں، اسم ہیں، حرف ہیں. وہ آگے جو احتمالات ہیں ان کو آگے ہم ذکر کر لیں گے انشاءاللہ. پہلی بات، علامت کسے کہتے ہیں؟ علامت کا مطلب یہ ہوتا ہے، توجہ سمجھیے گا، جو اس میں پائی جائے دوسرے میں نہ پائی جائے. یعنی خاص نشان، جسے آپ یوں سمجھ لیں شعار کے طور پہ سمجھ لیں. اب مساجد جو ہیں، مساجد کے جو مینار ہیں یہ اسلامی شعار ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اذان جو ہے وہ اسلامی شعار ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ بھئی جہاں مینار ہے وہاں اور جہاں پہ اذان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی جہاد کرنے جاتا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ حملہ کر دے، اس لیے کہ اذان اس بات کی علامت ہے کہ وہاں مسلمان رہ رہے ہیں. تو علامت وہ ہوتی ہے جو اس میں پائی جائے، اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی امید ہے. اب علامات اسم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامتیں صرف اسم میں پائی جاتی ہیں، فعل یا حرف میں نہیں پائی جاتی. سمجھیے گا. اب اس میں جو آسان سے علامتیں ہیں جو آپ فی الحال سمجھ سکتی ہیں وہ میں آپ کو بتلاؤں کیونکہ پہلے ہم نے مفردات کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلی اور دوسری علامت آپ بالکل آسانی سے سمجھ سکتی ہیں. الف لام، ٹھیک ہے، شروع میں ہو. دوسری علامت حرف جر شروع میں ہو. اچھا، اب دیکھیں حروف جر آپ نے پڑھ لیے ہیں، آپ سب اس سے گزر چکی ہیں. حروف جارہ 17 ہیں، با تا کاف لام. ٹھیک ہے،
وہ سارے آبا و تاؤ کا فلام و منذ مزقلا ربہ شمن عدافیان علی حتی الہ، یہ سارے آپ پڑھ چکی ہیں۔ اچھا اب دیکھیں، جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے، آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں گی کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو قرآن کریم سے مثال دوں گا، ایک ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو ہماری بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں پہلے مثالیں لے چلوں پھر قرآن کریم کی طرف چلتا ہوں۔ الحمد پہلی چیز الف لام شروع میں آ گیا، بزیدن دوسری چیز حرف جر شروع میں آ گیا، تیسری چیز تنوین آخر میں ہو، ٹھیک ہے؟ تنوین، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش۔ اچھا جی آگے آ جائیں، جی جس کا بکثرت استعمال ہے، جی مصغر ہو، کم ہے استعمال اس کا، قریشن رجل، منصوب ہو بغدادی اللہ ریون، ٹھیک ہے؟ اچھا تثنیہ ہونا، جی اس کو ہم آگے الگ سے کریں گے، تثنیہ اور جمع اس کو نکال دیجئے، موصوف یہ جملے میں آتے ہیں، اس کو نکال، تائے متحرکہ سے ملی ہو، گولتا یعنی آخر میں گولتا ملی ہو۔ اب فی الحال جو علامتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ان کو توجہ سے دیکھیے، الف لام شروع میں ہو، حروف جر شروع میں ہو، تنوین آخر میں ہو، گولتا آخر میں ہو، ٹھیک ہے؟ یہ علامتیں جن کے استعمال بکثرت ہے۔ ہم قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہ میرے پاس سورہ تکاثر کھلی ہوئی ہے، اب آپ توجہ سے دیکھیے گا، توجہ سے دیکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ جی راضیتن پہلا لفظ ہے، جی اب میں چونکہ ابھی آپ سے سوال نہیں کروں گا، ابھی آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں، یہ سوالات آپ سے بعد میں ہوں گے، تاکہ پہلے قواعد سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کو بعد میں یہ نہ ہو کہ جی یہ تو ہمیں اس طرح اس انداز سے تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہو تو ہم کیسے بتلائیں۔ تو دیکھیں اب راضیتن، اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ اسم ہے، یہ اسم ہے تو کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ فعل ہے تو کیوں ہے، حرف ہے تو کیوں ہے؟ تو دیکھیے راضیتن اسم ہے، دو علامتیں اس کے آخر میں ہیں، بولتا بھی ہے تنوین بھی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب آگے چلتے ہیں، حاویتن اس میں بھی دو علامتیں ہیں، بولتا بھی ہے اور تنوین بھی ہے۔ آگے چلیں، نارن، نارن ایک علامت ہے، تنوین آخر میں ہے، حامیتن دو علامتیں ہیں، بولتا ہے اور تنوین آخر میں۔ اچھا جی اب آگے چلیں، التکاثر الف لام شروع میں آ گئی، تیسری علامت بھی حل ہوگی۔ اچھا المقابر اسا میں کیونکہ الف لام شروع میں ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، الیقین اسا میں الف لام شروع میں، الجحیم اسا میں الف لام شروع میں، جی الیقین الف اسا میں ہے کیونکہ الف لام شروع میں ہے۔ اچھا جی عن النعیم، ان یومئذ اسا میں کیونکہ آخر میں تنوین ہے۔ النعیم میں دو علامتیں ہیں، ایک علامت الف لام ہے، دوسری علامت عن حرف جر شروع میں ہے، سمجھنی بات کو، دوسری علامت عن حرف جر شروع میں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ العصر الف لام شروع میں ہے، ٹھیک ہے؟ اسم ہے، الانسان اسم کیونکہ الف لام شروع میں ہے، فی خسرن خسرن اسم ہے، دو علامتیں ہیں، ایک آخر میں تنوین ہے، ایک شروع میں حرف جر ہے، الذین الف لام شروع میں ہے، الصالحات الف لام شروع میں ہے، الحق دو علامتیں، الف لام بھی شروع میں ہے، با حرف جر بھی شروع میں ہے، الصبر الف لام بھی شروع میں ہے، با بھی شروع میں ہے، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ویلن آخر میں تنوین ہے، ٹھیک ہے؟ ہمزتین دو علامتیں ہیں، ایک کیا ہے، گولتا بھی ہے، دوسرے تنوین بھی ہے، لمزہ تنوین نہیں ہے، ایک گولتا ہے، ٹھیک ہے؟ مالن تنوین، ٹھیک ہے؟ اچھا جی آگے چلے، الحطمہ الف لام اور فی شروع میں ہے، اور الحطمہ الف لام اور آخر میں گولتا، الحطمہ میں گویا کہ پہلے فی الحطمہ میں جو الحطمہ ہے اس میں گویا کہ تین علامتیں پائی جا رہی ہیں، الحطمہ گولتا بھی ہے، الف لام بھی ہے اور فی حرف جر شروع میں بھی ہے۔ اچھا آگے نار اللہ لفظ اللہ الف لام شروع میں، الموقدہ الف لام بھی ہے آخر میں گولتا بھی ہے، الافئدہ الف لام بھی ہے آخر میں گولتا بھی ہے، مؤصدہ آخر میں گولتا بھی ہے اور تنوین بھی ہے، عمدن تنوین بھی ہے اور شروع میں حرف جر بھی ہے، ممددتن تنوین بھی ہے، تا اس کے آخر میں گولتا اس کے آخر میں ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ہم چلتے ہیں دوبارہ جو ہے علامت فعل کی طرف۔ اب علامت فعل میں دیکھیں جو علامتیں ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، جی قد شروع میں ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی سین شروع میں ہو، یہ کم ہے اور مشکل ہے سمجھنے کے اعتبار سے، سوف الگ ہوتا ہے، یہ آسان ہے لیکن کم آتا ہے، حرف جزم داخل، حرف جازمہ، ان لم لما لام امر لائن ہے، ٹھیک ہے؟
اچھا جی آخر میں تا یہ بکثرت علامت پائی جاتی ہے تائے ساکن. تائے ساکن سے مراد لمبی تا ہو ساکن، لمبی تا ہو اور ساکن. اچھا جی امر ہو جیسے اضرب، نہیں ہو جیسے لا تضرب. اچھا یہاں پہ ضمیر متصل ہو، وہ بیچ میں رہ گئی جو بکثرت استعمال ہوتی ہے، ضمیر متصل ہو. اب 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 پہلی بات کو پھر دوبارہ ذہن نشین کیجیے. علامت وہ ہوگی جو اس میں پائی جائے، اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے. اب دوبارہ آ جائیے، یہ بات ذہن نشین رکھ کے اب ہم نے کیا کرنا ہے، حل کرنا ہے. اب اسی صفحے میں لے لی دیکھیں خفت. جی اب میں آپ سے پوچھوں گا تو اب جواب دیں گی تو آپ کو خود بھی خوشی ہوگی کہ واقعتاً ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، خفت آخر میں تائے ساکنہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کیا ہے، فعل ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. جی زور تم ضمیر متصل، آپ کو پتہ ہے ضمیر متصل کا جو ہے تا تما تم تی تم تم. ٹھیک ہے، تو زور تم ضمیر متصل ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے تعلمون. اچھا فعل، فعل ماضی مضارع امر نہیں، جی جو قواعد ہیں، جو گردانے ہیں، ان پر بھی اگر کوئی بھی گردان آ جاتی ہے تو وہ بھی علامت میں شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. جی اس میں علامت میں اچھا یہاں پہ دیکھیں سوف تعلم، سوف شروع میں آ گیا تو تعلمون فعل ہے. آپ نے جواب دینے ہیں کیوں، اس لیے کہ سوف شروع میں ہے. اور جب تک کنسپٹ کلیئر نہ ہونا تو انسان کو اعتماد نہیں ہوتا. پھر جب اعتماد نہیں ہوتا تو اس کام کو اچھی طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتا. اسی لیے میں نے یہ صرف نحو 2 سال میں پڑھے، اس لیے کہ پہلے سال پڑھے تھے لیکن سمجھ نہیں آیا تو دوبارہ لگایا. لیکن وہ دوبارہ لگانا نقصان میں نہیں گیا، لیکن الحمدللہ اس کے بعد الحمدللہ فائدہ ہوا. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیز اس لیے یہ الگ انداز سے کروانا اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو ایک جو چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی نا وہ پختہ بیٹھ جائے گی. البتہ ایک بات ذہن نشین کیجیے گا کہ قاعدے اکثر ہی ہوتے ہیں، کلی نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ جو ہے قاعدہ کچھ کہہ رہا ہو اور جو ہے لیکن وہ لفظ کچھ اور بن رہا ہو. جیسے حائز کا لفظ ہے، اب حائز کا لفظ مذکر ہے لیکن اب اس کو مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے. طلحہ مؤنث کا لفظ ہے لیکن مذکر کے لیے بولا جاتا ہے. خلیفہ مذکر کا مؤنث کا لفظ ہے آخر میں بولتا ہے لیکن مذکر کے. تو اس لیے قاعدے اکثر ہی ہوتے ہیں، لیکن اکثر ہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کنسپٹ کلیئر ہے. کہیں پہ اگر 19-20 ہوگی تو آپ کہیں گے کہ شاذ ہو سکتا ہے، خلاف قاعدہ ہو سکتا ہے، لیکن ہے یہی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. اسی طرح سوف تعلم دوبارہ آ گیا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. آمنو عملو. ٹھیک ہے. تواصو، تواصو. آگے چلیں. جمع یہ گردان ماضی کی آگے، یحسب مضارع کی، اخلد افعال ماضی کی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں اور بھی ایک مثالیں کر لیتے ہیں. جی میں تھوڑا تھوڑا کرواؤں گا تاکہ ایک بات ذہن نشین ہو جائے آپ کے. لم یجعل، اب دیکھیں یجعل ہم اس کو آنکھیں بند کر کے فعل کر سکتے کیونکہ اس کے شروع میں لم آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. ارأیتا، رأیتا. ٹھیک ہے. رأیتا ضمیر متصل ہے تا. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. انا اعطینا، اعطینا نون الف نا، یہ بھی کیا ہے، علامت. ٹھیک ہو گیا. اچھا اسی طرح دیکھیں تعبدون، نو یعنی کہ جو ہے متصل ضمیر متصل ہے. اچھا جی اذا ورأیتا، رأیتا یدخلون جمع کا صیغہ. ٹھیک ہے. تبت یہ پہ ساکن آگے پھر. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. تو یہ الحمدللہ اب یہ کیا ہوگی، اسم اور فعل دونوں کی علامتیں آپ کے ذہن نشین ہوگی، مثالوں کے ساتھ ذہن نشین ہوگی. اب ہم چلتے ہیں دوبارہ حرف کی طرف. علامت حرف یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے. جی حقیقت یہ ہے. اچھا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اسم اور فعل کی دو علامتیں اگر آپ کو آ گئیں اور سمجھ گئیں آپ تو ایٹومیٹکلی آپ کو حرف حل ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ نے پہلے یہ دیکھنا اس میں اسم کی علامت ہے، اگر نہیں ہے تو پھر دیکھنا فعل کی علامت ہے، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ نے کہنا یہ حرف. مثال کے طور پہ قرآن کریم سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جی اب دیکھیں آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ جہاں پر فعل اسم کی کون سی علامت ہے. مثال کے طور پہ لا، کوئی بھی علامت نہیں، صرف حرف لا کو لیں. اچھا جی اور فعل کی بھی علامت نہیں ہے. تو اگر آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا نا کون سا حرف ہے، آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ حرف ہے. کیوں؟ اس میں اسم اور فعل کی علامت نہیں پائی، اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت
نہیں پائی جا رہی. تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں دوسرے مضمون کی طرف. مفردات میں پہلا سٹیپ یہی ہے، اس اسم فعل حرف کی پہچان. اچھا جی، دوسرا سٹیپ ہے جی، آپ صفحہ نمبر جو ہے جی صفحہ نمبر 28 پہ آ جائیں. تو 28 صفحہ پر اس بات کو اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو توجہ پوری چاہیے ہوگی. یعنی یہ سمجھ لیں، یہ ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو سمجھنا ہوگا تاکہ آپ کو دماغ میں کلیئر ہو جائے، تو آپ کو بالکل پھر آپ کو بھولے گا نہیں. اس میں پہلی لائن جو ہے نا بڑی بڑی شاندار لکھی. کیسے؟ توجہ سمجھیے گا. معرفہ نکرہ، اسم کی، کس کی؟ اسم. پھر دوبارہ غور کیجیے، کس کی؟ اسم کی. تو اس کا مطلب ہے معرفہ نکرہ فعل کی قسمیں نہیں ہو سکتی، حرف کے نہیں ہو سکتی. جب بھی معرفہ نکرہ دیکھنا ہوگا تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ لفظ اسم ہے، تب ہم یہ دیکھیں گے معرفہ ہے یا نکرہ. اگر وہ لفظ اسم ہے ہی نہیں تو ہم نے اس طرف جانے ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، معرفہ ہے یا نکرہ. کیونکہ معرفہ نکرہ اسم کی قسم نہیں ہوتی، فعل کی نہیں ہوتی، اسم کی ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی لفظ حرف ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو ہے کیا ہے، اسم ہے یا معرفہ یا نکرہ، تو آپ کہیں گے بھئی یہ حرف ہے. اس لیے اب میں آپ کو اس لیے کنسپٹ کلیئر کر رہا ہوں، جب آپ سے اجرا کروایا جائے گا تو پھر آپ کو یہ سوال جواب ذہن نشین ہوں. اس لیے کاپی میں بھی یہ اہم پوائنٹ آپ لکھ سکتی ہیں کہ یہ معرفہ نکرہ کس کی قسم ہے. اچھا جی، پہلی بات سمجھ میں آ گئی. اسم کی بے اعتبار عموم و خصوص، عموم و خصوص عام خاص ہونا، دو قسم معرفہ نکرہ. اب دیکھیں اس میں جو چیز عام طور پر ہوتا ہے یہ ہے کہ اگر ایک چیز کم ہے دوسری چیز زیادہ ہے تو کم کو بتلا دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ سب وہ ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے خاندان میں جو ہے کوئی ایک حافظ ہے، ٹھیک ہے، اور دو تین حافظ ہیں لیکن زیادہ ہیں آپ کے خاندان کے چچا زاد، تایا زاد، خالہ زاد، تو آپ کہیں گے کہ یہ تین حافظ، اس کے علاوہ کوئی حافظ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی جو کم ہے اس کو تو بتلا دیا، باقی جو زیادہ ہیں ان کو بتلانے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں، اس لیے معرفہ کے ساتھ قسمیں بتلا دی، ان کو آپ پہچان لیں گی تو اس کے علاوہ سب نکرہ ہے. پہلی قسم ضمیر. معرفہ کی تعریف جو خاصیت کے لیے بنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے پہچان سے ہی پتہ چلے گا. پہلی چیز ضمیر، جو نام کی جگہ بولی جائے. اب ضمیر مرفوع متصل ہو، منصوب متصل ہو، مجرور متصل ہو، تمام کی تمام ضمیریں یہ معرفہ ہیں، اس لیے کہ پہلا درجہ کے اسم ہے. یاد رکھیے گا جو معرفہ وہ اسم ضرور ہوگا. اچھا، میں آپ کو مثال سے کرواؤں گا، لیکن یہ ایک دفعہ آپ کو سمجھا دوں پھر مثال کی طرف چلتا ہوں. علم، نام. ٹھیک ہے. کسی خاص شہر، خاص آدمی یا چیز کا نام ہو تو وہ کیا ہوگا، معرفہ ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو نام ہے وہ پہلے کیا ہوگا، اسم ہوگا. اچھا جی، اس میں اشارہ، اس میں اشارہ جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. اب اسماء اشارہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کتاب میں دیکھ سکتی ہیں. میں ایک دفعہ نظر بھی ڈلوا دیتا ہوں. اسماء اشارہ اور اس میں موصول. اس میں موصول جو صلہ کے ساتھ مل کر جملے کا جز بن سکے، الذی، اللہ، یہ مخصوص الفاظ ہے، آپ نے یہ یاد کرنا. معرف اللہ یعنی وہ اسم جو نکرہ پر الف لام داخل کر کے معرفہ بنایا گیا ہو. ٹھیک ہے. یعنی الف لام جس کے شروع میں، تو وہ اب دیکھیں یہ دو علامتیں جمع ہو سکتی، کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی، یعنی کہ اسم کی علامت بھی یہی ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہو، پھر وہی لفظ معرفہ ہوگا. کیوں؟ کہ الف لام ہے. تو دونوں چیزیں، یعنی سوال دو ہیں، جواب ایک ہے. میری بات سمجھ رہی؟ سوال دو ہیں، ایک آپ سوال کیا جائے گا کہ یہ اسم ہے کیوں ہے، تو آپ جواب دیں گے اس کے شروع میں الف لام ہے. اچھا جی، یہ معرفہ ہے کیوں ہے، آپ کہیں گے یہ الف لام اس کے شروع میں، معرف لام ہے. تو اس کو ایک بات کیسے، تو اس لیے تھوڑا سا فرق کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ بھئی اگر یہ سوال کیا جائے کہ اسم ہے تو آپ جواب دیں گی اس لیے اسم ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے. اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ معرفہ ہے یا نکرہ، تو آپ کہیں گے یہ معرفہ ہے اس لیے کہ معروف بالنام ہے. تو بات وہی ہوگی لیکن تھوڑے الفاظ بدلنے سے آپ کے ذہن میں الگ چیز آ جائے گی. اچھا جی، چھٹی کو چھوڑ دیں کیونکہ اس کا تعلق مرکبات سے ہے. اب ساتویں کی طرف آ جائے. معرفہ بنیدہ، وہ اسم جو پکارنے کی وجہ سے معرفہ بن جائے، یعنی حروف ندا، جا، آیا، حیا، ای، حمزہ، ان کو آپ یاد رکھیں. کسی بھی لفظ کے شروع میں یہ حروف ندا آ جائیں تو وہ لفظ معرفہ ہوگا. اب ہم قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر الکافرون، یا ایوہا،
ایوہ الکافرون، ایو حرف ندا آ گیا، یا آ گیا نا حرف ندا، ٹھیک ہے. اچھا تو یہ اصل میں ایوہا تو بیچ میں ویسے فصل کے لیے آتا الکافرون. اب آپ کہیں گی اس میں دو علامتیں پائی جا رہی ہیں. اسم کی تو ہم نے بتلا دی الف لام ہے، یہ معرفہ بھی ہے، کیوں اس کے شروع میں الف لام بھی ہے اور حرف ندا بھی ہے. سمجھ رہی ہیں جی؟ اچھا جی، اب غور کیجئے گا. اعبدو، یہ معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے جی؟ آپ میں سے سوچئے ذرا، معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے اعبدو؟ ٹھیک ہے، تو آپ کی طرف سے جواب آنا چاہیے کیا کہ یہ اسم معرفہ نکرہ میں سے کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ فعل ہے. اچھا جی، تعبدون معرفہ نکرہ میں سے کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ فعل ہے. انتم، یہ آ گیا ضمیر ہے، تو معرفہ کے ساتھ قسموں میں سے ایک قسم کیا ضمیر بھی ہے. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلیں. عابدون یہ جمع ہے، یہ ہم حل کریں گے بعد میں. اعبدو یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، اس لیے کہ اعبدو یہ کیا ہے؟ معرفہ نکرہ میں سے کچھ بھی نہیں اس لیے کہ یہ فعل ہے. اچھا اسی طرح عبدتم یہ بھی فعل ہے، اس لیے معرفہ نکرہ میں سے کچھ بھی نہیں. انتم یہ معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ معرفہ ہے، اس لیے کہ ضمیر ہے. اچھا جی، دینکم یہ چونکہ مرکب لفظ ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیجئے. آگے آ جائے. اذا جاء نصر، نصر لفظ اللہ، عالم لفظ اللہ نام ہے، تو یہ معرفہ کی قسم کیا ہوگی جی؟ اب آپ سے سوال کیا جائے گا کہ یہ معرفہ کیوں، تو آپ جواب دیں گے کہ یہ کیا ہے؟ عالم. الفتح معرفہ کیوں؟ اس لیے کہ معرف باللہ میں. الناس معرفہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے. اچھا جی، اچھا ایک اور بات یہاں ذہن نشین کیجیے گا، کہیں آپ جو ہے وہ کنفیوز نہ ہو کہ ہم جو صرف نحو میں بحث کریں گے نا، فی الحال فوائد کی روشنی میں کریں گے. ٹھیک ہے، تاکہ جیسے میں نے آپ سے بتایا قاعدے اکثر ہی ہوتے ہیں، کلی نہیں ہوتے، اس لیے کہیں پر آپ کو کہیں 19-20 نظر آئے تو آپ کو نے سمجھ جانا ہے یہاں قاعدے سے ہٹ کر بات ہے. مثال کے طور پہ الناس کے لفظ ہے، یہ اگرچہ الف لام شروع میں اس میں، لیکن اس کو معرفہ شمار نہیں کیا جاتا. وہ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیں ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، لوگ داخل ہوں. لوگ تو معرفہ نہیں ہے نا، میری بات سمجھ آ رہی؟ اچھا تو اس لیے بہرحال آگے چلتے ہیں. تو جی، افواجن، اب آپ دیکھیے کہ معرفہ کے ساتھ قسموں میں سے کوئی نہیں پائی جا رہی اور لفظ اسم ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. معرفہ کے ساتھ قسموں میں سے کوئی اسم نہ، کوئی علامت نہ پائی جائے تو وہ لفظ کیا ہوگا؟ نکرہ، یعنی وہ کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا. افواجن نکرہ ہے، اس لیے کہ معرفہ کے ساتھ قسموں میں سے کوئی قسم اس میں نہیں پائی جا رہی. 6 قسمت میں نے آپ کو کروا دی نا، ایک ہی چھوڑ دی مضاف والی. ضمیر بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، اس میں اشارہ بھی نہیں ہے، اس میں موصول بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے جی؟ یہ نکرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں معرفہ کے ساتھ قسموں میں سے کوئی قسم نہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا جی آگے چلتے ہیں. لاہا بن نکرہ ہے، اس لیے کہ اس کی معرفہ کے ساتھ قسموں میں سے کوئی نہیں. تبت نہ معرفہ ہے نہ نکرہ، اس لیے کہ فعل ہے، معرفہ نکرہ اسم کی قسمیں ہیں. اچھا یاد رکھیے گا، یہ میں کیوں کروا رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ بھی ضدھا تتبین الاشیاء، کہ ضد سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں. یعنی اگر آپ یہ سمجھنا چاہتی ہیں نا کہ مٹھاس کیا ہوتی ہے، تو آپ کو کڑواہٹ کو چکھنا ہوگا تب مٹھاس سمجھ میں آئے گی. میں ایک واقعہ سنا کے اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک واقعہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بادشاہ کشتی میں سوار ہو جاتا ہے. اچھا جب کشتی میں سوار ہوتا ہے، کشتی آرام سے چل رہی ہوتی ہے، لیکن ایک غلام نا وہ چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے. بادشاہ کا جو سکون ہوتا ہے اس کی وجہ سے برباد ہو رہا ہوتا ہے. تو بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ بندہ چپ ہی نہیں ہو رہا ہوتا. جب بادشاہ کو زیادہ پریشان دیکھتے ہیں نا، تو اس کے ایک وزیر کہتے ہیں کہ بادشاہ مجھے اجازت دی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو ذرا سمندر میں ڈبو دوں. بادشاہ کہتے ہیں بھائی اس سے کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے اس سے یہ ہوگا کہ یہ نا مطلب اس کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی چیخو پکار ختم ہو جائے گی. بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ چلے ٹھیک ہے. اب اس نے جو وزیر تھا اس نے اس غلام کو اٹھایا اور دریا میں ڈبی لگوا دی، اس کو ٹبی لگوا دی. اچھا، اور جب اس کو ٹبی لگوائی، اب اس نے چیخنا چلانا شروع کیا. اب چند سیکنڈ بعد اس کو دوبارہ کشتی میں بٹھا دیا. اب جب کشتی میں بٹھا، سکون سے بیٹھ گیا کشتی میں. بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اس کو ڈبکی لگوانے سے یہ ٹھیک ہو گیا. پوچھا اس سے کہ اس میں کیا حکمت تھی، تو جواب ملا کہ بادشاہ اصل میں اس کو نا کشتی میں جو سکون ہے، کشتی میں چونکہ عافیت ہے،
اس کو اس کا اندازہ نہیں تھا، اس نے کبھی سفر نہیں کیا تھا. اب جب اس کو سمندر میں ڈالا گیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ اصل سکون کشتی میں، سمندر میں پریشانی تو سمندر میں، اور میں کشتی میں پریشان ہو رہا تھا. تو اب دیکھیں ضد سے چیز پہچانی جاتی ہے. تو یہ ضد سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں، اس لیے یہ آپ نے ذہن نشین کرنا ہوگا کہ ضد ضرور کی نہیں، جیسے میں نے آپ کو کروایا تبت. اب آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ بھئی یہ اسم فعل حرف میں سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسم فعل حرف اسم کی قسم ہے، یہ فعل ہے. جب آپ ضد کے ساتھ چلیں گی تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اچھا اسی طرح دیکھیں فی. اب آپ سے سوال ہوگا کہ معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے، تو آپ نے جواب دینا ہے کہ بالکل کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ معرفہ نکرہ اسم کی قسم ہے، یہ حرف ہے. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ الحمدللہ کچھ ہو گیا. اب آگے تیسری طرف چلتے ہیں جی. اس سے آگے آ جائیں مذکر مؤنث. اب پہلا لفظ پھر دیکھیے، پہلی عبارت بڑی زبردست عبارت ہے. باعتبار جنس کے اسم کی دو قسمیں. سمجھ رہی ہیں؟ پہلی بات یہ اگر آپ کو کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو سمجھ میں. تو مذکر مؤنث بھی اسم کی قسمیں ہیں، فعل حرف کی نہیں ہے. فعل یا حرف بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ایک بات. اب میں زیادہ اس کی طرف نہیں جاؤں گا. دوسری آپ دیکھیں مذکر کی علامتیں، چونکہ مذکر کی علامتیں زیادہ نہیں، مؤنث کی علامتیں کم ہیں، مذکر کی زیادہ. یعنی مذکر کو سمجھنے کے لیے پھر مؤنث کی علامتیں بتلا دی گئی اور مذکر اس کی علامت. مؤنث کی کتنی علامتیں بتائی گئی ہیں؟ دیکھیں پہلی علامت تا ہو، آخر میں تا ہو. اچھا دوسری علامت الف مقصورہ ہو، تیسری علامت الف ممدودہ ہو. اب اس کو چوتھی ایڈ کر لیں کہ کسی خاتون مؤنث کا نام ہو، نر مادہ کا نام ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. تو جو جس میں یہ علامتیں پائی جائیں گی وہ لفظ مؤنث ہوگا. لفظاً ہم نے بات کریں لفظاً. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں پائی جائیں گی تو وہ مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس بات کو اب سامنے رکھ کر ہم یہ اس کی جو ہے مثالیں کر لیتے ہیں. دیکھیں اب اس میں دیکھیں الکافرون. اب یہ کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے. کیوں؟ اس میں تانیث کی کوئی علامت نہیں. سمجھ رہی؟ توابن مذکر ہے، اس لیے کسی مؤنث کی کوئی علامت نہیں. اچھا جی امرأتو یہ مؤنث ہے، اس لیے کہ گولتا ہے آخر میں، مؤنث کی علامت. حمالتا مؤنث ہے، اس لیے کہ اس میں آخر میں کیا ہے؟ گولتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو یہ ذہن نشین کرنا ہے آپ نے کہ علامت ضرور ذہن میں رکھیں. اور مختصر اب میں نے آپ کو سادہ سادہ یعنی وہ چیز کروائی ہے کہ جو یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے دودھ سے مکھن نکال لیتے ہیں نا، تو اگر آپ اس کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو. اور ایسی جب سمجھ میں دیکھیں ریاضی میں آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ریاضی ایسی چیز ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے نا تو بالکل نہیں ہوتی، لیکن سمجھ میں آ جائے نا تو پوری رات بھی بندہ لکھتا رہنا کرتا رہتا. تو اسی طرح صرف اور نحو ایک ایسی دلچسپ مضمون ہے، سمجھ میں آ جائے نا تو بندے کے دل کرتا ہے یار سب کو سمجھا. اس لیے خواتین کو عمومی طور پہ سمجھ میں نہیں آتی، تو اس لیے یہ جو ہے مطلب بہت زیادہ اس میں جو ہے غلطی ہوتی ہے. اس لیے میری کوشش ہے کہ آپ کو سمجھا دیا جائے. ویسے الحمدللہ میں چونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں الحمدللہ کہ آپ سب ایک جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مختصر سی فیس رکھیے، لیکن اس لیے رکھیے تاکہ سیریس آئیں. تو ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دی، استقامت رکھیے اس پر. اور تاکہ اصل میں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ سیکھنے والے ہونا تو پھر دل بھی کرتا ہے کہ اس پر وقت لگایا جائے. لیکن کہ دیکھیے ہمارے لیے اللہ نے دین کی برکت سے یہ رکھا ہے کہ دین کے کام میں بخل نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کاروباری دنیا میں بخل بہت ہوتا ہے. اگر ایک بندے کی چنے کی دکان ہے نا اور اس کی چل رہی ہے تو کبھی بھی نہیں بتایا کہ اس کا ٹوٹکا کیا ہے، اس کے پاس گر کیا ہے، کہ کس وجہ سے چل رہی ہے. جبکہ دین میں ایسا نہیں ہے. کسی بڑے سے بڑے مفتی کے پاس چلی جائیں، کسی بڑے سے بڑے جو ہے اس پہ چلے جائیں اور وہ آپ ان سے سوال کریں، وہ بخل نہیں کرے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صرف یہ بیان کی وما هو علی الغیب بضنین کہ حضور جو ہے غیب کی باتوں پر بخیل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. دنیا میں اعتبار سے قانون میں ایسا چلتا ہے کہ بخل پائے جاتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دے کر اپنے بات کو مکمل کرتا ہوں جی. کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ انہوں نے ان کے ایک حکایت لکھی انہوں نے کہ ایک پہلوان تھے بادشاہ کی زیر سایہ رہتے تھے. تو اس بادشاہ نے کہا ایک نوجوان کے بارے میں کہ اس کو سارے پہلوانی کے گل سکھا دو. اس نے سکھا دیے. اب وہ چونکہ جو استاد تھا وہ بوڑھا ہو رہا تھا تو جو شاگرد تھا وہ جوان ہو رہا تھا، لیکن دیکھتا تھا کہ قدر جو ہے وہ جو ہے استاد کی جو جی وہ زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بادشاہ سے ایک دن کہنے لگا کہ بادشاہ میرے استاد بوڑھا ہو چکے ہیں
لیکن آپ اس کی قدر زیادہ کر رہے ہیں، اور میں جوان ہو چکا ہوں، سب کچھ مجھے آتا، تو میری قدر زیادہ ہونی چاہیے، اور میں تو اس سے کہیں کہیں زیادہ جو ہے ماہر ہو چکا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، تمہارے سے مقابلہ کروا دیں، سے مقابلہ کروائیں گے، اگر تم اس کو بچھاڑ دو گے تو تمہاری عزت زیادہ ہو جائے گی۔ ہوا یہ کہ میدان لگا، دونوں نے مقابلے کے لیے آئے، تو استاد نے اس داؤ کے ذریعے سے جو اس کو نہیں سکھایا تھا، اس کو گرا دیا نوجوان کو۔ جس نوجوان نے جب گرنے کے فوراً بعد بادشاہ سے شکایت کی کہ دیکھو اس نے پورا علم نہیں سکھایا تھا مجھے، یہ داؤ اس نے مجھے نہیں سکھایا تھا، تو استاد کہنے لگا دنیا کے اعتبار سے قانون، استاد کہنے لگا کہ یہ میں نے یہ داؤ اسی دن کے لیے رکھا تھا، یہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ایسا نہیں، اس لیے کوشش ہوگی کہ آپ کو جتنا آتا ہے بلکہ اور زیادہ آپ سوالات کریں گی، آپ کو مناسب سوال ہوں آپ ضرور کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ اس کا حل بھی کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو کچھ کہے سنے اس پہ عمل کرنے کی اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔